صفحہ 141 انجیل بارناباس۔ انجیل بارناباس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب تو اب علمی دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ دنیا سے مفقود ہو چکی ہے۔ اس وقت جو کتابیں انجیل کے نام سے مشہور ہیں ان سے مراد حضرت عیسیٰ کے صنوائے حیات ہے جسے مختلف لوگوں نے قلم بند کیا اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مختلف شاگردوں حواریوں نے اس کی انجیلیں لکھی تھیں۔ لوکا اپنی انجیل کے شروع میں لکھتے ہیں چونکہ بوتوں نے اس بریاندی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جبکہ انہوں نے جو شروع سے دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا تھا۔ لیکن عیسائی حضرات نے ان بہت سی انجیلوں میں صرف 4 انجیلوں کو معتبر مانا ہے جو الترتیب متی، مرقس، لوکا اور یوحنا کی طرف منسوب ہیں۔ باقی انجیلیں یا تو گم ہو چکی ہیں یا موجود ہیں اگر انہیں عیسائی حضرات تسلیم نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 142 لیکن آج سے 150-250 سال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برناباس حواری کی طرف منسوب ہے۔ اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی، اس لیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ بے شمار باتیں ایسی موجود تھیں جس سے عیسائیت کا پورا ایوان منہدم ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے علماء عیسائیت اور ماہرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے اور تمام علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اصلی انجیل برناباس نہیں ہے بلکہ اس کا مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسے برناباس حواری کی طرف منسوب کیا ہے۔ انجیل برناباس معروف اناجیل اربعہ سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے لیکن 4 اختلافات ایسے ہیں جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1 اس انجیل میں حضرت مسیح نے اپنے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ نمبر 2 اس میں حضرت مسیح نے بتایا کہ وہ مسیح یا مسیح جن کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ نمبر 3 برناباس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلا ان کی جگہ یہودا اسکریوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھا اور صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انجیل برناباس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی۔ ذیل میں ہم انجیل برناباس کی چند وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درجہ ذیل اقوال موجود ہیں۔ اس انجیل کی دریافت قدیم عیسائی لٹریچر میں انجیل برناباس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی حیثیت سے ملتا ہے، لیکن 1709 میں شہاج پوریشیا کے ایک مشیر کو جس کا نام کرومر تھا، ایمسٹرڈم کے مقام پر کسی کتب خانے سے کتاب ہاتھ لگی جو اطالوی زبان میں تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ برناباس حواری کی لکھی ہوئی انجیل ہے۔ اس وقت تک صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ کریمر نے یہ اطالوی نسخہ ایمسٹرڈم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا تھا۔ صفحہ نمبر 143 جو اسے انتہائی قیمتی کتاب سمجھتا تھا، کریمر نے یہ نسخہ شہزادہ ابو جین صافومی کو تحفہ کے طور پر دے دیا۔ اس کے بعد 1738 میں آسٹریا کے پایہ تخت وائنا کے شاہی کتب خانے منتقل ہو گئے اور آج تک وہی ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی کے ابتدا ہی میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر پلمن کو انجیل برناباس کا ایک نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ یہی نسخہ مشہور مستشرق جارج میل کو ملا تھا جس سے اس نے اپنے ترجمہ قرآن میں مختلف اقتباسات نقل کی ہیں۔ جارج میل نے اس ہسپانوی نسخے پر جو نوٹ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ مذکورہ 12 اطالوی نسخے کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی ارکانی مسلمان مصطفی ارندی نے کیا ہے۔ مصطفی ارندی ہی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں اطالوی نسخے کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔ اس دیباچے کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 16ویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہ فرامروینو کوارنیوس بشپ کے کچھ خطوط دستیاب ہیں جن میں سے ایک میں پولس پر سخت تنقید کی گئی ہے اور ساتھ یہ ہی لکھا تھا کہ انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت خوب واضح کی گئی ہے۔ جب سے فرامزینو نے آرنیوس کا یہ خط پڑھا تھا اس وقت سے وہ مسلسل انجیل برناباس کی تجسس کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے زمانے کے پوپ اسٹیکس پنجم کا تقرر حاصل ہو گیا اور ایک روز وہ پوپ کے ساتھ اس کے کتب خانے میں چلا گیا۔ کتب خانے میں پہنچ کر پوپ کو نیند آ گئی۔ اس عرصے میں فرامروینو نے وقت گزاری کے لیے کتابیں دیکھنا شروع کی۔ حسن اتفاق اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا۔
فرام مرینو اسے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اسے آستین میں چھپا کر لے آئے۔ یہ پوری روایت مستشرق سیل نے مصطفیٰ ارندی کے حوالے سے ترجمہ قرآن کے مقدمے میں لکھی ہے۔ ہسپانوی نسخہ جو سیل کے پاس تھا اب گم ہو چکا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ 774 میں یہ نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ چکا تھا اور اس نے اپنے لیکچروں میں بتلایا کہ وہ دو جگہ معمولی اختلافات کے علاوہ اطالوی ہسپانوی نسخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے۔ اسی سے ڈاکٹر منقہوس ہوس کا انگریزی سے عربی میں منتقل کیا۔ یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رضا مصری مرحوم نے 1908 میں اپنے ایک مختصر مقدمے کے ساتھ شائع کر دیا۔ ڈاکٹر خلیل سعادت ہی نے اس صفحہ نمبر 144 انجیل کی فصلوں پر آیتوں کے نمبر ڈالے ہیں۔ اصل نسخے میں یہ نمبر موجود نہ تھے اور انہوں نے ہی اس کے شروع میں طویل دیباچہ لکھا ہے جس میں اولاً انجیل برناباس کی دریافت کا مذکورہ بالا واقعہ تحریر ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر خلیل سعادت نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ انجیل کسی ایسے یہودی شخص کی تصنیف ہے جو پہلے نصرانی اور پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد علیم صاحب انصاری رودلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ 1916 میں لاہور سے شائع ہوا۔ صفحہ نمبر 145 ہندو مت۔ سوال: ہندو مت کی تاریخ مختصراً بیان کریں۔ جواب: ہندو قوم کی تاریخ کہیں محفوظ نہیں۔ مورخین کی یہ تحقیق ہے کہ 1200 سے پہلے کی ہندوستان کی تاریخ کے متعلق کوئی قابل ذکر کتاب جس کو تاریخی کتاب کہا جا سکے یا کوئی ایسی تصنیف جس سے اس ملک کے تاریخی حالات معلوم ہو سکے اس ملک کے باشندوں یعنی ہندوؤں نے نہیں لکھی۔ مشہور فرانسیسی ڈاکٹر لیبان لکھتا ہے، ان ہزارہ جلدوں میں جو ہندوؤں نے اپنے 3000 سال سے تمدن میں تصنیف کی ہیں ایک تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس زمانے میں کسی واقعے کو پیش کرنے کے لیے ہمیں بیرونی سہاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں عجیب خاصیت یعنی کہ ہر چیز کو غلط اور غیر فطری صورت میں دیکھنے کی نہایت بین طور پر پائی جاتی ہے اور انسان کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔ قدیم ہندوؤں کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کا تاریخی زمانہ فی الواقع مسلمانوں کی فوج کشی کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہندوستان کے پہلے مورخ مسلمان ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اہل چین، اہل یونان اور عربوں کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اسی نے یہ دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گزشتہ عہد کے واقعات کا زمانہ یا تاریخ متعین کر سکیں۔ یہ واقعات کچھ اس طرح باہم دگر گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ ان سے عجیب خلفشار پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس نہ صرف ایک کتاب ایسی ہے جس میں ہم تاریخی کہہ سکتے ہیں، یہ کتاب کشمیری کی تاریخ ہے۔ باقی واقعات کے لیے ہمیں تصورات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے یا بیرونی مورخین کی شہادت پر یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی اپنی قدیم روایات ہی کو تاریخ تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ناقدانہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ انہیں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ طریقے فکر نہایت آسانی سے نتائج تک پہنچ جانے کے مسلک کو بالآخر چھوڑنا پڑے گا۔ بھائی پرمانند صاحب لکھتے ہیں، ہندوستان میں عام طور پر جو تاریخی کتابیں رائج ہیں ان کے 3 حصے ہیں: زمانہ قدیم جو بالکل نامکمل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں کو اپنے حالات درستگی سے قلم بند کرنے کا شوق نہ تھا۔ صفحہ نمبر 146 اور جو کچھ حالات لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ شاعرانہ مغالطہ سے بھرے ہوئے ہیں جن کی مدد سے صحیح واقعات پر پہنچنا محال ہے۔ غالباً سوسائٹی کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوئی ہی نہ ہوگی جن کو قلم بند کرنے کا انہیں خیال آتا۔ آریوں کے اصل وطن کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ بال گنگا دھرتلک منطقہ باردہ ظاہر کرتے ہیں۔ پروفیسر میکس ملر اور اوسط ایشیا اور مسٹر بینزی روس کے مشرقی علاقے کے بعض مورخ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ کشمیر میں آباد تھے جہاں سے وہ سارے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ان کی زمانہ آمد بھی یقین کے ساتھ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً ان کا سب سے پہلے جتھا
1700 کاف میں ہندوستان آیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے گروہ ہندوستان میں وارد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں کے باشندوں کو جنوب اور مشرق کی طرف دھکیل دیا اور ان کی زمین پر قابض ہو گئے اور شمالی ہندوستان آریہ ورت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آریاؤں کے دھرم کی بنیاد وید ہے۔ آریائی قوم اپنی مسلک اور روایتوں کا خزانہ لے کر ہندوستان میں وارد ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدیم قوموں کے عقیدے میں بھی ان کے میں مدغم ہو گئے۔ قدیم اقوام کا مذہب، ان اقوام کی مستند اور معتبر تفصیلات نہیں ملتی، اس وجہ سے قیاس اور مفروضات سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ اقوام شرک کی پرظلمت وادی میں بھٹک رہی تھیں۔ سحر و فسوں کا عام چرچہ تھا، البتہ بحر روم سے آنے والی قوم دراوڑ کے متعلق اب معلومات کا خزانہ ہڑپہ اور موہنجودڑو کی کھدائی سے ملا ہے۔ وہاں سے آثار قدیمہ سے جو اشیاء حاصل ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ درختوں اور جانوروں کی پوجا کرتے تھے۔ آریہ قوم کا دھرم، ویدوں کے ابتدائی زمانے میں آریہ قوم توحید پر قائم رہی، ایک ہی خدا کی عبادت کرتی تھی۔ البیرونی نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے، خدا کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ واحد ہے، غیر فانی ہے، اس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام، وہ مختار کل، قادر مطلق، حکیم مطلق اور حی اور محل حکم الحاکمین اور رب ہے، اور وہ اپنی خسروی اور سلطانی میں لاسانی ہے اور نہ کسی سے مشابہ ہے اور نہ اس کے کوئی مشابہ۔ جب ہندوستان قوم برصغیر میں داخل ہوئی تو اس کو بت پرست قوم کی ثقافت سے واسطہ پڑا، تو آہستہ آہستہ ہندو قوم بھی بت پرستی اور مظاہر پرستی کا رواج عام ہو گیا اور بے شمار غیر ویدی رسوم ہندو دھرم کا جزو لا ینفک بن گئی۔ صفحہ نمبر 147۔ سوال: ہندو مذہب کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ جواب: ہندو مذہب کا بانی کوئی ایک فرد نہیں، اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو بھی کسی ایک شخص کی جانب سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ زمانہ بعد میں بعض ممتاز مذہبی اشخاص منظر عام پر آئے، لیکن ہندو مذہب کے ابتدائی مدارج پر لاشخصیت کا ٹھپا لگا ہوا ہے، کیونکہ ہندوؤں کو مذہبی نظام کی تشکیل میں لاتعداد اشخاص کا حصہ ہے، اس لیے اس میں کوئی واحد عقیدہ یا مذہبی قانون یا رسوم و شعائر کی کوئی یکسانیت نہیں ملتی۔ عقائد کی گوناگونی، طریقۂ عبادت کے اختلافات اور معبودوں کی کثرت کے باعث یہ مذہب ایک گنجان جنگل کی طرح معلوم ہوتا ہے جس میں ہزاروں راستے نکلتے ہیں لیکن کوئی راستہ صاف اور سیدھا نہ ہو۔ پھر ہندو مذہب کا ایک مشترک عقیدہ جو ہندو ذہن پر عام طور سے حاوی ہے، تناسخ اور حلول کا نظریہ ہے، جس کا ہمہ اوسطی فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ قدیم ویدک عہد میں یہ عقیدہ ناپید تھا۔ اس زمانے میں ہندو اپنی مادی اور ارمنی زندگی کے بارے میں ایک پرامید نقطہ نظر رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد زندگی کا یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے گا۔ ان کا خیال تھا کہ نیک انسان موت کے بعد بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں اور بدکار انسان کو دوزخ کے مصائب بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہندوؤں کی رجعیت ختم ہو گئی اور یہ عقیدہ پیدا ہو گیا کہ موت کے بعد ایک نئی عرضی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس میں انسان کو اپنے گزشتہ جنم کے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اور سلسلہ تا ابدی جاری رہتا ہے۔ اس عقیدے نے ہندو دین کو ہمیشہ کے لیے پست کر دیا۔ اس عقیدے سے تقدیر پرستی کا روگ پیدا ہوتا ہے اور یہ تصور کرنا ہیبت ناک ہے کہ اس کو آدمیوں، جانوروں اور پودوں کی شکل میں ہر بار ایک نیا جنم لینا ہوگا۔ کتنے ہی نیک اعمال کرے لیکن وہ دنیا کی بکھیڑوں مصیبتوں سے اس کی نجات کا امکان نہیں۔ ہندو مذہب میں معبودوں کی کثرت کا اس کے ہمہ اوسطی نظریے سے گہرا تعلق ہے۔ ہمہ اوسطی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دیوتا اور دیویاں اور سارے مظاہر فطرت ایک واحد قوت حیات کے مختلف ظہوروں کا نتیجہ ہے، خود انسان کی طرف سے، جس میں یہ قوت حیات رواں دواں ہے۔ فطرت اور خدا ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں، اس لیے فطرت ذی حیات یا بے جان فطرت کی پرستش اللہ کی پرستش ہے۔ موجودہ ہندو مذہب پرانوں پر مبنی ہے۔ یہ قدیم نوشتیں ہیں جس میں تخلیق عالم کے
متعلق بہت افسانے درج ہیں۔ ہندوؤں کے بڑے بڑے دیوتائیں ہیں، برہما، وشنو، شیوا۔ ان صفحہ نمبر 148 لاتعداد دیویاں ہیں۔ برہما کا عالم کا خالق ہے اور قائم بالذات ہے، اور اس کے تخلیقی شعور کا حامل ہے، جس نے عالم کو عدم سے پیدا کیا، لیکن اس کی حیثیت فلسفیانہ تصور سے زیادہ نہیں۔ وہ صرف کائنات کے لیے ایک نقطہ آغاز کا کام دیتا ہے، لیکن نظام عالم کے ایک مرتبہ جنش میں آنے کے بعد اس کے ساتھ اس کا کوئی زندہ تعلق نہیں رہتا، اس لیے ہندوؤں میں اس کی عبادت قریب قریب معدوم ہے۔ اصل ہندو معبود وشنو اور شیوا ہیں۔ وشنو کی اہمیت زیادہ ہے، وہ اشیاء کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس کی زوجہ لکشمی دولت و ثروت اور عیش و فراوانی کی نمائندہ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں الوہیت کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ حرکت کے بجائے سکون کا مظہر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مذہب میں تخلیق و تعمیر اور جدوجہد کا کوئی مقام نہیں۔ وشنو کو انسانی دعاؤں، عبادتوں اور مومنوں سے حرکت میں لایا جاتا ہے، اور زندگی کے نازک موقعوں پر اسے عالم مادی میں نزول پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نزول حلول کی شکل میں ہوتا ہے۔ رام کرشن اسی معبود کے اوتار تھے، یعنی دونوں میں خود وشنو مجسم ہو گیا۔ مجسم کے نظریے کے باعث ہندو مذہب اپنے معبودوں کو دینوی امور واقعات کی کشائش میں آسانی سے کھینچ کر لا سکتا ہے۔ کسی بڑے قومی ہیرو کے کارناموں کی توجیہی کا یہ ایک عام طریقہ ہے جس کو وشنو کا مظہر قرار دیا جائے۔ وشنو صرف انسان کے جسم میں ہی حلول نہیں کرتا، بلکہ وہ جانوروں اور پودوں کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ برہمنوں نے اس حلول کا بہت مفید استعمال کیا۔ شیوا ایک دوسرے اصول کا نمائندہ ہے اور وشنو کی عین ضد ہے۔ وہ زندگی کی پرانی صورتوں کو مٹاتا اور نئی صورتیں پیدا کرتا ہے۔ وہ تخریب اور تعمیر کی تمام قوتوں کا مالک اور فطرت کی ساری کارروائیوں کا نگران ہے۔ وہ ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے اور ان کی جگہ لاکھوں نئے انسان پیدا کرتا ہے۔ اس کی سرپرستی میں ہندو عابد و زاہد ریاضت کی بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے اور نفس کشی اور رہبانیت کے مدارج طے کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر سنیاسی، فقیر اور درویش اس دیوتا کے پرستار ہیں۔ اس کے نام سے جو مندر مخصوص ہیں، ان میں ہزاروں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ تناسخ کے عقیدے کے باعث ہندو ذہن و جسمانی زندگی سے گھبراتا ہے۔ وہ حیات و تجربات کی زندگی سے گریز کرتا ہے۔ اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ تمام خطرات اور آلام سے نجات حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جنت کے سکون کو بھی پر خطر سمجھتا ہے، کیونکہ جنتی انسان بھی روحانی حیثیت سے تنزل میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک ایسے عالم کا متلاشی ہے جہاں رنج و راحت اور الم و حسرت و الم کے امکانات بالکل ناپید ہوں، اور انسان ایک ابدی اور بے خواب نیند میں سو جائے۔ صفحہ نمبر 149 اس فلسفہ زندگی نے ہندو قوم میں بے عملی پیدا کر کے اس کے اندر جدوجہد اور کشمکش حیات کی قابلیت فنا کر دی۔ سوال: ہندوؤں کی کتاب مقدسہ وید پر ایک مضمون تحریر کیجیے۔ جواب: وید لفظ وید کا مصدر ود ہے، جس کے معنی جاننا، سوچنا، موجود ہونا، غور کرنا اور حاصل کرنا ہے، لیکن وید معروف کتب کے لیے ان کتابوں میں استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ وہ لٹریچر ہے جو تقریباً 2000 کے عرصے میں ہندوؤں نے مختلف علوم و رسوم سے متعلق جمع کیا، اس کا نام وید رکھ دیا۔ وید بالحاظ تقسیم 4 ہیں۔ رگ وید، اس کے 10,000 منتر ہیں۔ یہ سارا وید نظم میں ہے۔ اس میں خداؤں کی تعریف اور بزرگی کی گیت ہیں اور دیوتاؤں کو مخاطب کر کے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ رگ وید سب ویدوں سے پرانا وید ہے، اگرچہ پرانوں کی روح سے سب سے پہلے رجر وید تھا۔ اس کو توڑ پھوڑ کر چاروں وید بنائے گئے۔ یجر وید، یہ سارا رگ وید سے ماخوذ ہے، قربانیوں کے موقع پر گایا جاتا ہے۔ یگیا میں استعمال ہونے والی اشیاء کو مخاطب کیا گیا۔ سام وید، اس وید میں محض راگ اور گیت ہیں۔
رگ وید سے نصف ہے۔ کئی منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ سو میں یگیا پر گایا جاتا ہے اور تاریخی لحاظ سے اس وید کی کوئی اہمیت نہیں۔ اتھر وید، اس میں کل 4000 منتر ہیں، 24 ادھیاؤں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریباً 1200 منتر رگ وید سے ماخوذ ہیں، نصف کے قریب نثر میں ہے اور اس کا زیادہ حصہ جادو کے متعلق ہے۔ اس میں اہم اوسط کی تعلیم ہے۔ ہر وید کو مندرجہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سنگھتیا بھاگ، برہمن بھاگ، ارنیک۔ ویدوں پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ تحریف و تبدل سے پاک نہیں۔ موجودہ وید الہامی نہیں۔ وید کے الہامی نہ ہونے کا اقرار ہندو علماء کو بھی ہے۔ ویدوں کے شاعر رشی کہلاتے ہیں۔ لفظ رشی رسول یا نبی کے مترادف نہیں۔ تعلیمات: ظالمانہ احکام: وید مخالفت کو سرپرستی سے مٹا دینے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یجر وید کی تعلیم کا صفحہ نمبر 150۔ خلاصہ: سوامی ودیانند کے الفاظ یہ ہیں: نمبر 1، دھرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلا دو۔ نمبر 2، دشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑ دو اور لوگوں کو بھوکا مار دو۔ نمبر 3، اپنے مخالفوں کو درندوں سے پھڑوا ڈالو۔ نمبر 4، ان کو سمندر میں غرق کرو۔ نمبر 5، جس طرح بلی چوہے کو تڑپا تڑپا کر مارتے ان کو تڑپا کر مارو۔ نمبر 6، ان کی گردنیں کاٹ دو۔ نمبر 7، جائز اور ناجائز طریق سے ہلاک کرو۔ نمبر 8، مخالفوں کا جوڑ اور سند کاٹ دیا جائے۔ نمبر 9، ان کے پاؤں کے نیچے کچل دو اور ان پر رحم نہ کرو۔ سام وید کی تعلیم: نمبر 1، اے مخالف، تم سر کٹے ہوئے سانپوں کی طرح بے سر اور اندھے ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر جو تم میں چیدہ ہوں ان کو اندر اور آگ دیوتا تباہ کرے۔ نمبر 2، اے اندر دیوتا، ہمارا دیا ہوا سوم رس تجھے خوش اور متوالا کرے تو ہمیں دھن دولت دے دے اور وید کے دشمنوں کو تباہ اور ہلاک کر۔ نمبر 3، اے اندر دیوتا، تو غیر ویدک دھرمیوں کو کب یوں کچل کر تباہ کرے گا جیسے چھتری دار پھولوں کو پاؤں سے کچل کر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اے اندر، تو کب ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ اتھر وید کی تعلیم: اے ویدک دھرمی راجاؤں اور دوسرے ویدک دھرمیشتم، شیر بن کر رتھیوں کو کھا جاؤ اور چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو۔ اس کے بعد اپنی مخالفت کرنے کے کھانے تک اٹھا لو۔ نمبر 2، اے دھب، تو ہمارے دشمنوں کے دلوں کو توڑ دے، جیسے تو اگتے وقت زمین کی کھال کو چیرتی ہوئی اوپر کو نکل آتی ہے، ویسے ہی ہمارے دشمنوں کے سروں کو چیر کر اوپر کو نکل کر ان کو گرا کر تباہ کر دے۔ نمبر 3، اے وبھ، تو میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو چھبو اور میرے دوسرے ہر قسم کے مخالفین کو بھی چھبو جا۔ اے وبھ، تو میرے دشمنوں اور مقابلہ کرنے والوں کو تباہ کر اور ہمارے مخالفین کو بھی چھبو اور تباہ کرو۔ نمبر 4، ویدوں پر اعتراض کرنے والوں کو ملک سے باہر نکال۔ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کی تعلیم: نمبر 1، اے اندر، پراماتا کیٹو میں گایا تیرا کیا بناتی ہیں، نہ سوم میں ملانے کے لیے دودھ ڈھاتی ہیں، نہ یگیا کا برتن اپنے دودھ سے گرم کرتی ہے۔ نمبر 2، پرم گندگی کی دولت ہمارے لیے لوٹ لا۔ عورتوں کے متعلق تعلیم: عورت معاشرے کا ایک اہم ترین رکن ہے، لیکن دھرم نے ان کو کثر مذلت میں گرا کر ان کے ہر قسم کی معاشرتی حقوق کو چھین لیا۔ عورتوں کے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی۔ عورتوں کے دل فی الحقیقت بھیڑوں کے گوید منڈل ایک دوسری جگہ آتا ہے۔ اندر نے یہ خود کہا ہے کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے، وہ عقل کی روح سے نہایت ہلکی چیز ہے۔ گوید منڈل۔ ان 2 منتروں سے 4 حکم مستنبط ہوئے ہیں۔ نمبر 1، کسی عورت سے مستقل محبت نہیں کی جا سکتی۔
نمبر 2 عورت دھوکے باز ہے، نمبر 3 ہر عورت کی عصمت مشتبہ ہے، نمبر 4 عورت کم عقل ہے۔ مندرجہ بالا 4 وجوہات کی بنا پر حسب ذیل قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ عورت اور شودر کو مال سے محروم کیا گیا ہے، لڑکی باپ کی جائیداد کی وارث نہیں، کسی عورت کو خامند سے حکومت نہیں مل سکتی، بیوہ کو جائیداد کی فروخت کا کوئی اختیار نہیں، نکاح ثانی کی ممانعت ہے، خلا کی ممانعت ہے، عورت کا وجود صرف اس لیے ہے کہ بچے دے، ان کی پرورش کرے، امور خانہ داری میں مصروف رہے۔ صفحہ نمبر 152۔ طفولیت میں لڑکی کو باپ کے تابع رہنا چاہیے اور جوانی میں شوہر یا بیٹوں کا۔ سوال: مندرجہ ذیل کتب پر نوٹ لکھیے۔ آپشن: پران، رامائن، مہابھارتا، گیتا، شاستر، برہما۔ جواب: پران۔ پران لٹریچر کا مقصد بھی غالباً برہمن کی عظمت و فضیلت کا ازسرنو احیا تھا، جو بدھ اور جین مت کی طاقتور اور عوامی آوازوں سے قدرے دب چکی تھی۔ گو بعض لوگوں نے ازر سازش ان کو اپنشد اور وید سے بھی قدیم تو ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن جدید نظریہ ہے کہ ان کی تصنیف گپت خاندان کے زمانے میں 500 عیسوی میں ہوئی۔ یہ زمانہ بدھ مذہب کے عروج اور برہمنیت کی گرفت میں آ گیا۔ پران کل 18 ہیں، ان کی زبان عام فہم ہے، ان میں تاریخی قصے، دیوی دیوتاؤں کی دیومالائی حکایات، وہم و خرافات، بھوت پریت اور کچھ مذہبی احکام بھی ہیں۔ دنیا کی عمر کے بارے میں بعض مضحکہ خیز اندازے عجیب فلسفیانہ اور پیچیدہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں بتایا گیا، مگر طریقہ اس کا یہ بیان ہوا ہے کہ برہما خالق کائنات نے ایک انڈا دیا، جس میں سے ایک بچہ نکالا جو کائنات ہے۔ دنیا کے کئی دور ہیں، ہر دور 1000 مہا جگ کا ہے، ہر مہا جگ 43,20,000 برس کا ہے، ہر مہا جگ میں 4 جگ ہوتے ہیں۔ اس وقت آخری مہا جگ چل رہا ہے، جس کی 3 جگ ختم ہو چکی ہیں اور چوتھا جاری ہے۔ اس جگ کے 4,26,965 برس ابھی باقی ہیں۔ شاستر: ہندوؤں کا عام فلسفے سے متعلق کتابوں کو شاستر کہا جاتا ہے۔ اس فلسفے کی 2 شاخیں ہیں، ناستک اور استک۔ ناستک کو غلطی سے مبرا نہیں سمجھتے، استک ویدوں کو غلطی سے مبرا مانتے ہیں۔ سانک کپل کی طرف منسوب ہے، یہ خدا کی ہستی کا منکر ہے اور محض عقل کی روح سے نجات کا حامی ہے، اور اس مدرسہ فکر کا تمام لٹریچر ضائع ہو چکا ہے۔ دوسرا شاستر یوگ ہے، جس کا بانی پتنجلی کہا جاتا ہے۔ اس کی روح سے ایشور کو آتما سے الگ مانا جاتا ہے، جس میں پرانیم کو حسن عمل قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایسی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان ہوا پر اڑ سکتا ہے، دریا پر چل سکتا ہے، دلوں کی بات معلوم کر سکتا ہے۔ تیسرا شاستر وید انت ہے، اس کا فلسفہ اپنشدوں کی تعلیم کا ماحصل ہے، جس پر ہندو تصوف کی بنیاد ہے۔ اس کی روح سے کائنات کی ہر شے برہما ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ مادہ ترک کر کے برہما میں جذب ہو جائے۔ چوتھا شاستر یامانسا ہے، جو جمبی جی کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اس میں قربانی سے متعلق احکام ہیں اور انسان کی مختار بلا ارادہ قرار دیا ہے، اس حد تک کہ یہ خدا کا بھی قائل نہیں۔ پانچواں شاستر نیایا ہے، جو گوتم کا مرتب کرتا ہے۔ اس میں انسان کو مجبور محض بتایا گیا ہے اور منطق کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے۔ چھٹا شاستر وب بے شک ہے، جس کی مصنف کناد ہے، جس میں طبیعیاتی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ رامائن: ہندوؤں کے ہاں رامائن بڑی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ صرف ایک تاریخی کتاب ہے۔ ان کے زمانہ تصنیف کا تعین بھی مشکل ہے۔ رامائن مختلف مصنفوں نے لکھی ہے۔ یاس، کالیداس، ہیم چند،
وغیرہ کی رامائن کے مقابلے میں والمیکی کی رامائن بہت مشہور ہے، لیکن اس کی بھی یہ حالت ہے کہ وحاس میں پہلا اور 7واں باب کا اضافہ ہے۔ باقی متن کی حالت بھی یہ ہے کہ اس میں بے حد رد و بدل ہو چکا ہے۔ رامائن میں 48,000 اشعار ہیں۔ اس کتاب میں سری رام چندر جی کی ان لڑائیوں کا ذکر ہے جو انہوں نے لنکا کے بادشاہ راون سے اپنی بیوی بیتا جی کو چھڑانے کے لیے لڑی تھی۔ مہابھارت، اس میں 2,15,000 اشعار ہیں۔ مہابھارت کو ویاس جی کی تصنیف بنایا جاتا ہے جنہوں نے اس جنگ کے حالات بچشم خیش دیکھ کر لکھے تھے۔ اگر یہ صحیح ہے تو مہابھارت کی جنگ کا واقعہ 600 ق کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں نیشا پور کی ریاست کے 2 رشتہ دار خاندانوں کی جنگ کا ذکر ہے جو 18 دن تک جاری رہی، جس میں کہا جاتا ہے کہ مختلف اندازوں کے مطابق 99، 67 اور 82 آدمی مارے گئے۔